اللہ کی خصوصی مغفرت کس کے شامل حال ہوگی؟ کیا دنیا حاصل کرنا بری چیز ہے؟ کس جگہ اللہ کی یاد زیادہ ضروری ہوتی ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آیت اللہ مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، اور جب بھی کسی ایسے نقطے پہنچ جاؤ تو اس پہ رکو اور غور و فکر کرو۔ آج آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں جہاں چاہو جاؤ اور خدا کے فضل سے اپنی روزی کی تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم دلی مرادیں پاؤ۔ اس آیت میں بھی خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ قرآن مجید کے مطابق مال دنیا اللہ کا فضل و کرم ہے، لہٰذا اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز جمعہ تمام ہونے کے بعد اللہ کے فضل کی تلاش یعنی تجارت کی طرف جاؤ۔ ایک اور جگہ اسے خیر شمار کیا ہے اور فرمایا ان ترکا خیرن الوصیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ اگر کسی نے کوئی خیر باقی چھوڑا ہو تو وہ وصیت کرے۔ یہاں پر خیر سے مراد مال دنیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں اور کام کاج کی جگہ پر خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کرے جبکہ لوگ اللہ سے غافل ہوں اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں تو اللہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے اپنی خصوصی مغفرت سے نوازے گا۔ تفسیر مجمع البیان۔ عبادت کے لیے انسان کا جوش اس کے پیسے کمانے کے جوش سے زیادہ ہونا چاہیے۔ عبادت کے بارے میں فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس آیت میں تجارت کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ فَاسْعَوْا اور ابتغوا دونوں کا معنی تلاش اور کوشش ہے، لیکن پہلی آیت میں لفظ سعی اور حرف فا موجود ہے جس میں عشق، جوش اور رفتار پوشیدہ ہے۔ اللہ کا فضل کبھی مادی ہوتا ہے اور کبھی معنوی۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 4 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور اس آیت میں کام کاج اور تجارت کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ بہترین ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نمبر 1، عبادت کے لیے کام کاج اور تجارت کی بہت دیر تک چھٹی نہ کی جائے۔ پچھلی آیت میں خرید و فروخت کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا اور اس آیت میں عبادت کے فوراً بعد اس حکم کو اٹھا لیا ہے۔ نمبر 2، اللہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمانوں کو بازار اور کام کاج پورے دن بند رہے۔ نمبر 3، روزی کمانے اور اللہ کا فضل دریافت کرنے کے لیے ہجرت، حرکت اور مسافرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، عبادت کو انجام دینے میں جلدی کرے۔ فَاسْعَوْا، لیکن مادی کاموں میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رزق اللہ نے معین کر رکھا ہے۔ نمبر 5، اللہ کا لطف اور فضل بہت ہے لیکن انہیں پانے کے لیے انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، کاہلی اور بیکاری اسلام میں منع ہے۔ نمبر 7، دنیا اللہ کے فضل کی صرف ایک جھلک ہے۔ نمبر 8، کامیابی اللہ کے حکم کو انجام دینے سے ملتی ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید نے مادی اور معنوی دونوں امور تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ نمبر 10، اگر خرید و فروخت انسان کے ارادے سے ہو تو صرف ایک معاملہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ،
لیکن اگر اللہ کی عبادت کے بعد خرید و فروخت کی طرف جائیں تو وہ اللہ کے فضل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نمبر 11، دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں اللہ کی یاد سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 12، اسلام عبادت میں کیفیت بھی چاہتا ہے۔ فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون آیت نمبر 2، اور کمیت بھی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ نمبر 13، جس جگہ غفلت کا امکان زیادہ ہو جیسے بازار، وہاں اللہ کی یاد زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 14، اللہ کی یاد ہر حال میں ضروری ہے، عبادت کی حالت میں ہو فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، یا تجارت کی حالت میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ نمبر 15، انسان اپنے اعمال اور بہتر انتخاب کے ذریعے اپنی کامیابی کا راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ نمبر 16، اللہ کی یاد اس وقت کامیابی کا سبب بنتی ہے جب مسلسل اور استمرار کے ساتھ ہو۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جو شخص بازار میں خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اور دوسرے لوگ اللہ سے غافل رہتے ہیں، اللہ اسے خصوصی مغفرت سے نوازتا ہے۔ اور دنیا حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا حاصل کرتے کرتے اللہ سے دور نہ ہو جائے، اور جس جگہ غفلت کا امکان زیادہ ہو وہاں اللہ کو زیادہ یاد کریں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔